والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے. حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم گفتگو کر رہے تھے امام الاولیاء سلطان الاولیاء میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے، اور کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں الفتح الربانی جو حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کے خطبات پر مشتمل بڑی تصوف کی عظیم کتاب ہے، اس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی. اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک چیزیں الفتح الربانی سے آپ حضرات کی خدمت میں آج بھی عرض کرنی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف صوفیاء اور اہل اللہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ الفتح الربانی کی تقریباً 34ویں مجلس ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب سیدی شہنشاہ بغداد گفتگو فرماتے تھے ہفتے میں 3 دن، اور آپ خطاب فرماتے اور اس وقت 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھے ہوتے جو آپ کے خطبات کو لکھا کرتے تھے، اور الفتح الربانی انہی خطبات میں سے مجموعہ ہے، اور یہ اس کی 34ویں مجلس ہے. یہ 2 رجب 545 ہجری منگل کا دن اپنی خانقاہ میں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، اور اس میں آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے چند ایک اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں. آپ نے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ اور مردان خدا کا مشغلہ خرچ کرنا ہے. میں اولیاء اللہ اور جو مردان خدا ہیں، اہل اللہ ہیں، عارفین ہیں، اللہ کے صالحین اور پاک باز بندے ہیں، فرمایا ان کا مشغلہ خرچ کرنا ہے اور مخلوق خدا کو راحت پہنچانا، اللہ کے بندوں کو راحت خوشی پہنچانا، ان کے دلوں کو مسرت اور خوشی عطا کرنا. یہ کن کا مشغلہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ اور مردان خدا کا مشغلہ ہے، مردان خدا کا مشغلہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر آگے فرمایا کہ وہ لوٹنے والے ہوتے ہیں اور بخشنے والے ہوتے ہیں، وہ لوٹنے والے ہوتے ہیں اور بخشنے والے ہوتے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل و کرم سے انہیں جو کچھ ملتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں جو کچھ ملتا ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، اور پھر اسے فقیروں اور مسکینوں اور تنگ دستوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں. یہ کس کا مشغلہ ہے؟
یہ اولیاء اللہ کا اور مردان خدا کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے مخلوق میں سے جو تنگ دست مشکل حالات سے گزرنے والے بندے ہوتے ہیں ان پر اس کو لٹا دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، فرمائیے یہ وصف بیان کیا اولیاء کا، صلحاء کا، اللہ کے پاک باز بندوں کا، ان کی خوبی، ان کی خاصیت، ان کی خصوصیت بیان کی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اولیاء اللہ اور مردان خدا کا مشغلہ خرچ کرنا ہے اور مخلوق کو راحت پہنچانا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا، اس کے وجود سے مخلوق کو کبھی زیادتی اور ظلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کا وجود معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، حضور کی امت کے لیے نفع کا باعث ہو، فائدہ مند ہو۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ صلحاء اور صوفیاء ہیں ان کے ہاں آپ کو محبت ملے گی، ان کے دروازے 24/7 اللہ کے بندوں کے لیے کھلے رہیں۔ یہ ان کی خصوصیت رہی اولیاء اللہ کی صلحاء کی۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ لوٹنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ لوٹنے والے کیسے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ اسے لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ ملے انہیں وہ لوٹ لیتے ہیں، پھر جو رب کے فضل سے لوٹتے ہیں اسے اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، تنگ دستوں پہ خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کہا یہ جو وصف اور یہ کوالٹی ہے یہ اللہ کے پاک باز بندوں کو حاصل ہے۔ اس شخص پر اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے جو اس کے بندوں کی بھلائی کے لیے رب کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے جو اسے دیا ہے اگر اس کا مال مخلوق خدا کے کام آ رہا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے اس پر۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ کا کام ہے، یہ مردان خدا کا مشغلہ ہے، یہ ان لوگوں کا طریق ہے جن پر اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو کچھ رب سے لیتے ہیں اس کے فضل و کرم سے لوٹتے ہیں، وہ فقیروں پر، مسکینوں پر، تنگ دستوں پر ہبا کر دیتے ہیں، قرض داروں کے قرضے ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے 4 پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں بڑی خوبصورت بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو خدا کے راستے میں قربان نہ کرو۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ اکبر، کہ تم اپنی محبوب چیزوں میں سے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو سب سے زیادہ جن سے تم محبت کرتے ہو، جب تک وہ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیہ کریمہ کی اللہ رب العزت نے جس میں ارشاد فرمایا، پھر آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، جو تمہیں محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ جس چیز سے اب بندے کا اپنا دل بھر جائے کہ ہم مسیطے جا کے دے آؤ۔ آج کل جیسے کہ جو چیز سے اپنا دل بھر جائے انہیں مسیطے دے آؤ جا۔ فرمایا وہ چیز جسے تم محبوب رکھتے ہو، کوالٹی اس کی اور اس کی ساری چیزیں ایسی کہ جن کو تم پیار کرتے ہو، جو اپنے گھر کے لیے اچھی سمجھتے ہو، وہ خدا کے گھر کے لیے بھی اچھی سمجھو، جس سے اپنا دل بھر جائے۔ مولانا صاحب کئی دفعہ کہا کرتے تھے، ایک دفعہ کوئی یہ لے آئے نا کوئی یہ جو لگے ہوتے مسجد میں یہ فریم، ہاں جی، تو وہ کافی سارے ایک دفعہ اٹھا لائے، مولانا صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا اپنا دل بھر گیا تھا اور مسیطے دے آؤ۔ تو جو آپ اپنے گھر سے چیز نکالی انہوں نے کہا انہیں مسیطے جا کے دے، مسجد والے لا لیں گے،
تو تم اپنے گھر میں. اللہ اکبر. جو اللہ کا گھر ہے وہ اپنے گھروں سے اعلیٰ ہونا چاہیے. اس کی خدمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہونا چاہیے. یہ گلہار شریف والے بزرگ ہیں نا، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت صاحب بڑے گلہار شریف والے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسجدیں کیسی ہونی چاہیے، مسجدیں کیسی ہونی چاہیے. آپ فرمایا اپنے گھر نالوں چنگیاں ہونی چاہیے. جو آپ کے گھروں کا لیول اور معیار ہو، اس سے خدا کا گھر اعلیٰ، عرفہ اور خوبصورت ہونا چاہیے. اپنے گھروں کے اندر تو بندہ پورا اہتمام کرے اور ایک ایک چیز کا خیال رکھے، کئی مرتبہ چیزیں تبدیل کرے، اینی میچ ہوندی. فرمایا جو لیونگ سٹائل اس علاقے کا اپنا ہو، خدا کے گھر اس سے عرفہ والا ہونے چاہیے، بہترین ہونے چاہیے اس سے. اللہ اکبر. تو اللہ کریم نے ارشاد لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خدا کے راستے پہ خرچ نہ کرو، اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کنواں تھا اور مدینہ منورہ میں اس وقت کنووں کی بڑی اہمیت تھی. اور آپ مسجد نبوی، اب جو نئی بن گئی مسجد نبوی، اور آپ کبھی اس کے اندر جب مین جو اس کا وہ باب فہد ہے، بڑا دروازہ مسجد نبوی کی نئی انٹری ہونا، جب آپ اس سے داخل ہوتے ہیں تو بالکل لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کبھی کارپیٹ اٹھے ہوئے ہوں تو وہاں ایک سرکل کے اندر ماربل کا گول نشان بنا ہوا ہے. وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ کنواں یہاں پر ابو طلحہ انصاری کا ہوا کرتا تھا. جو لوگ پہلے جنہوں نے پرانی مسجد نبوی شریف کی زیارت کی، ان کو علم میں ہوگا وہ کنواں وہاں پر موجود تھا. تو آج چونکہ فرش بن گیا ہے، اس کے اوپر سرکل بڑا سا بنا ہوا ہے نشاندہی کے طور پہ کہ جہاں وہ کنواں تھا ابو طلحہ انصاری کا. اور اس وقت کنویں بڑے چند ایک لوگوں کے پاس کنویں ہوا کرتے تھے اور بڑا قیمتی تھا پانی اور یہ سارے معاملات اس وقت. اللہ اکبر. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ آیہ کریمہ سنی نا تو وہ فوراً حاضر خدمت ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ نے مجھے یہ کنواں عطا کیا ہے، میں اس کنویں سے محبت کرتا ہوں، یہ کنواں مجھے پیارا لگتا ہے، میں آج اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد یہ کنواں جو ہے وہ اللہ کے نام پر وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا نیکی کو تم اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں میں سے خدا کے نام پہ تم اس کو خرچ نہ کرو. تو حضرت ابو طلحہ تو حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر وہ کنواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا. اللہ اکبر. اور جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی اور غلام کسی علاقے سے فروخت ہوتے غلام بن کر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں آئے. ان کے بھتیجے تھے، ان کے عزیز تھے، کوئی انہوں نے خرید لیا ان کو اور خرید کے خدمت کے لیے پیش کیا. انہوں نے سرکار سے جب آپ کا نکاح ہوا انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. تو حضرت زید بن حارثہ بڑے محبوب تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. ان کے والدین پھر تلاش کرتے رہے، انہیں تلاش کرتے کرتے پہنچے مکہ میں. انہیں پتہ لگا ہمارا بیٹا یہاں ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ ان کا حضور ساڈا پتر بڑے بول ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے بیٹے کو اختیار دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے، اگر یہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں اسے جانے پہ مجبور نہیں کروں. انہوں نے کہا بڑی انصاف کی بات ہے، بڑی انصاف کی بات ہے. اب بیٹا حقیقی بیٹا ہے اور اس بیٹے کے سامنے جب یہ بات رکھی تو بیٹے نے برملا سب کے سامنے کہا کہ ابا میں تیرے ساتھ جانا نہیں چاہتا، میں رسول اللہ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں. وہ حیران ہو گئے. اس نے کہا کہ تو آزادی کی زندگی چھوڑ کر غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے اور تو اپنے والد، میں تیرا والد ہوں، یہ تیرے چچا ہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم جو محبت پیار مدینے والے کی بارگاہ میں ملا ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ نہیں مل سکتا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر یہ رہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان کے پاس گھوڑا تھا ایک اور بڑا پسندیدہ گھوڑا تھا، بڑا قیمتی گھوڑا تھا، سواری کے لیے استعمال کرتے تھے. وہ گھوڑا لے کے آ گئے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں یہ گھوڑا آپ کی خدمت کے اندر پیش کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں، میرا پسندیدہ مال ہے یہ گھوڑا، اور میں یہ گھوڑا آپ کی خدمت میں اللہ کے نام پہ وقف کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ اس کو صدقہ فرما دیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے ان کے بیٹے اسامہ کو بلایا اور فرمایا لو یہ تمہارے لیے۔ والد نے پیش کی تھا، حضور نے قبول فرمایا، قبول فرما کر بیٹے کو عطا کر دیا، حضرت اسامہ کو دے دیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، ان کا جی میں تو صدقے واسطے پیش کیتا سی، فرمایا جاؤ اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا۔ جو حضور فرما دیں، جس طرح آقا فرما دیں، وہی شریعت اور وہی دین بن جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ تربیت اور ان کا یہ عالم۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمائی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے تم خدا کے راستے میں اسے خرچ نہ کرو۔ اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ اور مردان خدا کا مشغلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ٹائم اور جن کے وقت کو خلافت راشدہ کے اندر شمار کیا گیا، بڑا برکت والا وقت تھا ان کا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا، وہ شکر کی بوریاں صدقہ کرتے تھے۔ جب بھی کوئی شے صدقہ کرنی نا، وہ فرماتے تھے میں شکر زیادہ پسند ہے اس لیے میں شکر صدقہ کرتا ہوں۔ بھی اللہ کریم نے فرمایا جو چیز تمہیں پسند ہو نا، زیادہ محبوب ہو، وہ چیز صدقہ کیا کرو۔ فرمایا مجھے چونکہ شکر پسند ہے اس لیے میں غریبوں کے اندر شکر تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، یعنی آپ حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ کی تربیت دیکھیں، کمال لوگ تھے کہ اللہ نے کتنا صحابت کا جذبہ ان لوگوں کو عطا کیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، اور مدینہ منورہ میں ایک دفعہ نا زمین میں زلزلہ ایسے آیا، دھمک پیدا ہوئی، جیسے زلزلہ نہیں جیسے آتا کوئی دھمک بھی پیدا ہوئی زمین میں۔ تو حضرت سیدہ ام المومنین نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آج زمین کے اندر کوئی بڑی دھمک سی آ رہی ہے ایسے؟ انہوں نے کہا کہ آج عبد الرحمن بن عوف کا مال تجارت کا قافلہ 700 اونٹوں پر سامان لدا ہوا شہر مدینہ میں داخل ہوا۔ 700 اونٹ سامان سے لدے ہوئے آج رسول اللہ کے شہر میں داخل ہوئے ہیں، وہ اونٹوں کا قافلہ آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ دھمک ہے زمین کے اندر۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف داخل ہو۔ میں نے سرکار سے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف خوشی سے اچھلتے ہوئے جنت میں داخل ہو۔ اب جس بندے نے یہ بات سنی ام المومنین سے، انہیں فوراً جا کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دسی۔ وہ ان کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کہا کہ ابھی تیرے بارے میں ام المومنین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے بارے میں یہ بات کہی؟ اچھا پھر گواہ ہو جاؤ، یہ 700 اونٹ بمائے ساز و سامان میں خدا کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ صحابت کا عالم دیکھ اللہ، 700 اونٹوں کا قافلہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سارا اللہ کے راستے میں پیش کرنے کا اسی وقت اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو تعلیمات ہیں حضرات، اس میں بھی اور ویسے بھی جتنے بزرگان دین، صوفیاء، اہل اللہ، صلحاء ہیں، ان سب کی تعلیمات کے اندر اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مردان خدا اور اولیاء اللہ کا مشغلہ مخلوق خدا پہ خرچ کرنا، یہ آپ کی تعلیمات میں سے، اور ویسے بھی تمام صوفیاء کی تعلیمات کے اندر اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 45ویں مجلس ہے،
اور اس میں تعلق باللہ کی اہمیت آپ بیان فرماتے ہیں. اور یہ میں نے بات پچھلی دفعہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ صوفیاء اور اہل اللہ کا کام بندوں کا تعلق مولا سے جوڑنا ہے، بندوں کا تعلق رب سے مضبوط کرنا ہے، بندوں کا تعلق خالق سے جوڑنا ہے، مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑنا ہے. یہ ساری زندگی ان کا مشن تھا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی سے یہ بات سنی ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے حضور کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی سے یہ بات سنی ہے. کیا سنی ہے؟ کہ روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو بندوں کے دلوں میں خالق کی محبت پیدا کرتے ہیں. روئے زمین پر اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہیں جو بندوں کے دلوں میں خالق کی محبت پیدا کرتے ہیں. اور یہ اولیاء اللہ اور صلحاء کا یہ طریق اور وتیرہ. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45ویں مجلس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس، مخلوق تیری حاجتوں کو ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال پورا کر دے گی. فرمایا تو مخلوق کے پیچھے پھر رہا ہے، یہ تیری حاجت کو 1 دن پورا کر دے گی، تیری ضرورت کو 2 دن پورا کر دے، تیری ضرورت کو 1 مہینہ پورا کر دے، 1 ہفتہ پورا کر دے، 1 سال پورا کر دے، 2 سال پورا کر دے. اللہ اکبر. آخر میں وہ تجھ سے تنگ آ کر روح گردانی کر لیں گے، آخر میں تنگ آ کر وہ تجھ سے روح گردانی کر لیں گے. اللہ اکبر. حضور غوث پاک فرماتے ہیں تو رب کی صحبت، اللہ کی صحبت اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کرنا شروع کر. تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کو پیش کر، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنی حاجتوں کو پیش کرنا لازم پکڑ. کیوں؟ فرماتے ہیں وہ نہ تو تجھ سے تنگ آئے گا اور نہ دنیا اور آخرت میں تیری حاجت روائی سے کبھی گھبرائے گا. تو اس سے مانگتا چلا جا، وہ تجھے عطا کرتا چلا جا. فرمایا تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پورا کر، پیش کر، رب کی بارگاہ میں سوال کر، اس کی چوکھٹ پہ سر جھکا، اس کی چوکھٹ پر دامن پھیلا. یعنی آپ کبھی الفتح الربانی کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قدم قدم پر سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد بندوں کو خدا کی ذات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف بندہ متوجہ ہو. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا بھروسہ اور اس کا توکل ہونا چاہیے، اس کا یقین ہونا چاہیے. اور کل بھی کچھ باتیں اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی. اللہ اکبر. اور ایک 60ویں مجلس کا اقتباس تھا جو میں نے گزشتہ جو ہمارے یہاں پروگرام تھا اس رات کو آپ حضرات کی خدمت کے اندر میں نے عرض کیا تھا. اللہ اکبر. اور پھر سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک اور مجلس کے اندر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا اوے مسکین، کبھی گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے مسکین، کبھی فرمائیں گے یا غلام، کبھی فرمائیں اے میرے بیٹے. مختلف انداز ہیں آپ کی گفتگو کے. اور آپ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا مسکین اپنے نفس پر آنسو بہا، اپنے آپ پر آنسو بہا، رو اللہ کی بارگاہ میں. تجھ پر افسوس، تیرا بیٹا مر جائے تو تجھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے، تیرا بچہ مر جائے تو تجھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے. تو روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، پکارتا ہے، اور جب تیرا دین مر جاتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا. تو اپنے بیٹے کے مرنے پر تو آنسو بہاتا ہے، اپنے دین کے مرنے پر کبھی تو نے آنسو نہیں بہائے، دین کے مرنے پر کبھی آنسو نہیں بہائے. اللہ، یہ کون؟ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا تیرا بچہ مر جائے تو تو روتا ہے، لیکن تیرا دین مر جائے تو تو کبھی نہیں روتا. اللہ اکبر. اور پھر آگے
فرماتے ہیں کہ نہ ہی تو اس پہ پرواہ کرتا ہے، نہ ہی تو اس پہ روتا ہے۔ جو فرشتے اللہ نے تیرے اوپر مقرر کیے ہیں، جو تیرے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں، تیرے کندھوں پر بیٹھے ہیں، تیری آنکھوں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں، تیرے ناک کانوں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ کبھی آپ حدیث پاک میں ان حدیث کو پڑھیں کہ جو فرشتے اللہ نے ہر بندے کے ساتھ مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کی رحمتیں کتنی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، یہ کانوں کے 2 سوراخ ہیں، ناک کے 2 سوراخ ہیں، منہ کا بھی سوراخ ہے۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، منہ بھی بعض اوقات کھلا ہوتا ہے، کانوں کے سوراخ بھی، نکاں دے بھی، لیکن کوئی اس کے اندر جانور، حشرہ، کیڑا مکوڑا داخل نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو آپ کے ان سوراخوں پہ رب کی طرف سے حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ بندہ کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں جن کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کتنے فرشتے ایک انسان کے ساتھ 24/7 لگے ہوئے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ رب کی کتنی عطائیں ہیں، کتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، مسکین اپنے نفس پر آنسو بہا، تیرا بچہ مر جائے تو تیرے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور تیرا دین مر جائے تو تو پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ فرشتے جو تیرے اوپر مقرر ہیں، تیرے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ تیرے دین کے مرنے پر اور تیرے دین کے نقصان پر آنسو بہاتے ہیں، وہ افسوس کرتے ہیں، وہ اس بات پہ افسوس کرتے ہیں کہ اس کا اتنا بڑا خسارہ اور اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں۔ سب سے بڑا خسارہ اور نقصان حضرات محترم انسان کے دین کا ہے، ایمان کا ہے، لیکن اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تجھ میں عقل ہوتی تو دین کے چلے جانے پر آنسو بہاتا۔ تجھ کو عقل ہوتی تو دین کے چلے جانے پر آنسو بہاتا، نہ کہ بچے کے مرنے پہ آنسو بہاتا، کیونکہ دین کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ بلکہ صوفیاء اور اہل طریقت جو لوگ ہیں حضرات، یہ تو ایک ایک سانس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو تیرا سانس ہے نا، جو دم غافل سو دم کافر۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد کی، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہوں، سنیا سخن گئیاں کو لکھیاں، اساں چت مولا ول لایا ہوں، کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہوں، مرن تو پہلا مر گئے باہو تو مطلب نو پایا۔ موتو قبلا تموتو جسے کہتے ہیں صوفیاء اہل طریقہ۔ فرمایا تب ہم نے اپنی منزل کو، اپنے مقام اور مرتبے کو حاصل کیا، اپنی خواہشات کو ختم کر کے مدینے والے کی خواہشات کو اپنے جسم پہ لاگو کیا۔ صوفیاء کے ہاں تو ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے۔ جو دم غافل، وہ کہتے ہیں جو دم بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزرا، گویا تو نے اس دم اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، ناشکری کیا تو۔ وہ تو ایک ایک سانس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایک سانس کی بندہ حفاظت کرے۔ اور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی، اور ایک مجلس کے اندر تو آپ نے آگے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس، تیری عمر ضائع ہو رہی ہے اور تجھے اس بات کی خبر ہی نہیں، تیری عمر ضائع ہو رہی ہے اور تجھے اس کی خبر نہیں، تیری آخرت سے یہ روح گردانی کب تک تو دنیا کی محبت میں گرفتار رہے گا اور آخرت کو بھولا رہے گا۔ یعنی لمحہ لمحہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ فرماتے ہیں اس بات کی طرف کہ بندہ آخرت کی جانب متوجہ ہو، فکر آخرت اس کے اندر پیدا ہو۔ تو حضرات یہ چند ایک باتیں میں نے آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں اور اسلاف کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات 2-3 اعلانات ہیں۔